لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغدیر چینل کی جانب سے رضا کاظمی آپ کے سوالات لے کر حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ہاں آغا سید اسرار حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ تمام مومنین سے اپیل ہے کہ ہماری ویڈیوز کو نہ صرف بغور دیکھیں بلکہ دوسرے مومنین کے گھروں تک بھی پہنچائیں اور ثواب درین حاصل کریں۔ مومنین کرام، آج کی اس نشست میں ہم ان چند نمازوں کا تذکرہ کریں گے جنہیں ہم زندگی میں کبھی کبھی انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ واجب ہیں اور کچھ مستحب، مثلا نماز آیات، نماز احتیاط، نماز وحشت قبر وغیرہ وغیرہ۔ مومنین کے لیے ضروری ہے کہ اولاً تو انہیں یاد کیا جائے، نہیں تو ان ویڈیوز کو محفوظ کر لیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ تو بلا تاخیر آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ جی وعلیکم السلام بیٹا۔ جی آغا صاحب، آج کی اس نشست کا پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ نماز آیات کیا ہے اور کب واجب ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ آیات جو ہے وہ آیت کی جمع ہے، یعنی نشانیاں۔ نماز آیات سے ہم عموماً اسی طرح سمجھ لیں، یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ نماز جو اللہ کی نشانیوں کے بعد ہم پر واجب ہو جاتی ہے اسے ہم نماز آیات کہتے ہیں۔ نماز آیات واجب نمازوں میں سے ایک نماز واجب ہے، اور یہ کب واجب ہوتی ہے؟ 4 مواقع ایسے ہیں جن کے وقوع پذیر ہونے کے بعد نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ پہلا موقع جب سورج گرہن لگتا ہے، دوسرا موقع جب چاند گرہن ہو، تیسرا موقع جب زلزلہ آئے، اور چوتھا موقع یہ ہے جب کوئی آسمانی آفت ظہور پذیر ہو جس سے انسان ڈر جائے، مثلا سرخ انداری کا چلنا، آسمانی بجلی کا چمکنا یا زمین پر گرنا۔ جب ایسے مواقع آ جائیں تو 2 رکعت نماز آیات ہوتی ہے، جو ہر مرد اور عورت پر اسی طرح واجب ہو جاتی ہے جس طرح نماز پنجگانہ کا پڑھنا ضروری اور واجب ہے۔ جی آغا صاحب، نماز آیات پڑھنے کا مختصر طریقہ کیا ہے؟ نماز آیات پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ مومنین کے لیے میں دونوں ہی بتا دیتا ہوں، اور جس طریقہ کا انتخاب ان کے لیے آسان ہو اس کا انتخاب کر لیں گے۔ پہلا طریقہ تھوڑا سا لمبا ہے اور دوسرا مختصر ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے 2 رکعت نماز آیات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ نیت ہو گئی، قیام میں سورہ الحمد پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی مکمل سورت پڑھنی ہے، ذرا غور فرمانا۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کے بعد سامع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ نے اب سجدے میں نہیں جانا، بلکہ اسی مکمل سورت کو پھر بھی پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں، پھر کھڑے ہو کر اسی مکمل سورت کو پھر پڑھنا ہے، یعنی 5 دفعہ آپ نے اس مکمل سورت کو پڑھنا ہے، اور 5 دفعہ ہی آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ 5ویں دفعہ رکوع کے بعد آپ سامع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے۔ پہلی رکعت میں بھی آپ ایسے کریں گے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ ایسے کریں گے۔ اس طرح کرنے سے آپ کی نماز آیات ادا ہو جائے گی۔ اور دوسرا مختصر سا طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز آیات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اسی طرح سورہ الحمد کے ختم ہونے کے بعد آپ نے کسی ایسی سورت کا انتخاب کرنا ہے جس کو آپ 5 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اس کے لیے بہتر اور موزوں سورہ اخلاص ہے، اس کا انتخاب کیا جائے۔ جب سورہ الحمد ختم ہو جائے گی تو آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر رکوع میں چلے جانا۔ اس کے بعد کھڑے ہو جانا، قل هو اللہ احد، پھر رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر کھڑے ہو کر اللہ الصمد، پھر رکوع میں۔ پھر کھڑے ہو کر لم یلد ولم یولد، پھر رکوع میں۔
پھر کھڑے ہو کر ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح آپ کے 5 رکوع بھی ہو جائیں گے اور یہ سورہ اخلاص 5 برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے گی جس کی آپ نے تلاوت کر لی ہے، اور اس طریقے سے آپ نے دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے، اور اس طرح ادا کرنے سے آپ کی 2 رکعتیں نماز عیاد ادا ہو جائے گی۔ جی بیٹا۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت کسی بھی حاملہ عورت کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہمارے علاقے میں عام طور پر مشہور ہے کہ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو حاملہ عورت کینچی سے نہ کاٹے، لوہے کی چھری وغیرہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ جی یہ سب، اس کو میں اب کیا نام دوں، یہ کہنے کی باتیں ہیں، فقہ محمد والے محمد میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حاملہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ روٹین کے کام جس طرح کر رہی ہے ویسے ہی کرتی رہے، اگر ممکن ہو سکے، اور اسے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ سورج گرہن چاند گرہن کے دوران جتنا بھی ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیح محمد والے محمد میں مشغول رہے، تو یہ اس کے لیے بہتر اور مستحب عمل ہوگا۔ جی آغا صاحب، نماز احتیاط کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 یا 4 رکعت نماز کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں شک گزر جاتا ہے کہ ہماری ایک رکعت نماز رہ گئی ہے یا 2 رکعت نماز رہ گئی ہے، تو اس شک کی بنیاد پر بجائے پوری 3 یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے 1 یا 2 رکعت نماز کو پڑھ لیا جاتا ہے، جس کو ہم نماز احتیاط کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا بھی ایک مختصر سا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو شک پڑ گیا کہ میری 1 رکعت نماز رہ گئی ہے، تو آپ نے نیت کرنی 1 رکعت نماز احتیاط پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف سورہ الحمد پڑھنا ہے، دوسری سورت پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رکوع میں چلیں جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، دونوں سجدہ کرنے کے بعد آپ تشہد پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک ہی سلام کہنا کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو آپ کی 1 رکعت نماز رہ گئی ہے وہ ادا ہو گئی، اور اس کے ادا کرنے کے ساتھ آپ کی جو 3 یا 4 رکعت والی پوری کی پوری نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی تھی جو باقی رہ گئی ہے، تو اسی طریقے سے آپ 2 رکعت نماز انجام دیں گے اور آپ کی وہ نماز مکمل تصور ہوگی۔ جی آغا صاحب، نماز وحشت قبر کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج بہت ہی آپ اہم ترین سوالات کر رہے ہیں، مومنین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو جانے اور سمجھے۔ معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دنیا کے رون کو چھوڑ کر قبر کی اندھیری رات میں وہ قبر میں جاتا ہے، تو لواحقین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، مومنین کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اس وحشت کو، اس کے خوف کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیک عمل ضرور کریں، اور اس میں سے ایک عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، جس کو نام دیا گیا ہے نماز وحشت قبر۔ جی آغا صاحب، معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کسی بھی مردہ شخص کی پہلی رات کی سختی سے کیسے ہم بچانے میں مدد کر سکتے ہیں؟ بہت سے معصومین علیہ السلام کے فرامین ایسے ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا فانی کو چھوڑنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، قبر سے حشر، حشر سے حساب کتاب تک 80% خوف وہ ہوتا ہے جو پہلی رات میں ہوتا ہے۔ تو معصومین علیہ السلام نے اس کا حل بھی بتایا ہے کہ جب بھی وہ بندہ دنیا فانی چھوڑ کر چلا جائے تو لواحقین پر سب سے پہلے عمل، تو ویسے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب میں نے گزارش کی ہے، مستحب موقع وہ عمل ہوتا ہے جسے معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور آپ نے ماننے والوں کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ ایسا کریں۔ تو مستحب عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے صدقہ نکالا جائے، غربا میں، مساکین میں صدقہ تقسیم کر دیا جائے، اس کا ثواب مرنے والے کے نام اعمال میں ہوگا، اور مرنے والے پر جو پہلی رات کی سختی ہے اس میں کمی ہوگی۔ یہاں ایک اور بات کا بھی میں ذکر کرتا جاؤں، یہ جو آپ صدقہ نکال رہے ہیں، مومنین کے سوالات وغیرہ آتے ہیں، یہ صدقہ آپ
सादात इमाम को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये मुस्तहब सदका है, वाजिब सदका नहीं है। वाजिब सदका गैर सैयद का सैयद नहीं ले सकता, लेकिन अगर मुस्तहब सदका हो तो सादात इमाम को भी देने में कोई हर्ज नहीं है। मोमिनीन का देना जायज़ होगा, सादात का लेना जायज़ होगा। पहला अमल ये हो गया। और दूसरा अमल जो है वो नमाज वहशत कब्र का पढ़ना है। जी आगा साहब, नमाज वहशत कब्र के पढ़ने का मुख्तसर तरीका क्या है? नमाज वहशत कब्र पहली रात को पढ़नी चाहिए। आमतौर पर हमारे इलाके में रिवाज है कि लोग मगरिब और इशा की नमाज के बाद पढ़ते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई फौत भी मगरिब और इशा की नमाज के बाद हुआ है और जनाजा भी उसके बाद में हुआ है, तो वो अगली रात तक का इंतज़ार नहीं करना कि मगरिब और इशा के पर नमाज पढ़े। रात के किसी हिस्से में भी ये नमाज पढ़ी जा सकती है। नमाज वहशत कब्र का जो मुख्तसर तरीन तरीका है वो मोमिनीन को मैं बता देता हूँ। नियत करनी है 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अगर कसर कर लिया फलां मोमिन या मुमना के लिए, नाम ले लिया है या सिर्फ कसर कर लेना ही काफ़ी है, कुर्बतन लिल्लाह, उसमें यह है कि पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है और दूसरी रकत के बाद सूरह अल-हम्द के बाद 10 दफ़ा सूरतुल क़द्र इन्ना अंज़लना की तिलावत करनी है। यहाँ एक गुजारिश और भी मैं करता जाऊँ कि जो मुस्तहब नमाजें हैं अगर उन्हें मखसूस अंदाज में पढ़ा जाए तो उस बेहतरी है। अगर न भी पढ़ा जाए, यानी यहाँ पे किसी को सूरह दूसरा आयतुल कुर्सी वगैरह नहीं आती, तो वो सुबह की नमाज की तरह 2 रकात नमाज भी पढ़ ले और उसका हदिया मरने वाले के नाम अमाल तक पहुँचा दें, तो ऐसा करना भी काफ़ी शुमार होगा और उनकी 2 रकात नमाज वहशत कब्र पढ़ी जाने वाली शुमार होगी। यहाँ पर आपकी इजाज़त से मैं एक और बात का भी इजाफा करना चाहता हूँ। आमतौर पर सवाल किया जाता है कि क्या मोमिनीन की अरवाह को 2 रकात नमाज का हदिया किया जा सकता है? तो वो बिल्कुल किसी वक्त भी किया जा सकता है और उसका सवाब उन मरने वाले मोमिनीन तक पहुँच जाएगा। न सिर्फ उन मोमिनीन तक पहुँचेगा बल्कि जो मोमिनीन हदिया कर रहे हैं उन पर भी फिशार कब्र जब भी होगा तो उसमें नरमी हो जाएगी। जी आगा साहब, नमाज शब के कौन से 3 मुख्तलिफ नाम हैं? नमाज शब को 3 मुख्तसर नामों से याद किया जाता है। पहला नाम है उसका नमाज शब, दूसरा नाम है नमाज तहज्जुद और तीसरा नाम उसका नमाज लैल वगैरह भी से नाफिला लैल भी कहा जाता है। जी आगा साहब, नमाज शब कितनी रकात पर मुश्तमिल है? नमाज शब जो होती है ये 11 रकत पर मुश्तमिल होती है। थोड़ा सा मोमिनीन से गुजारिश है तवज्जो फरमाए। 8 रकत नमाज वो होती है जो नमाज सुबह की तरह पढ़ी जाती है और उनकी नियत की जाती है नमाज शब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। उसके बाद 2 रकत नमाज होती है जिसे नमाज शुफ़ा कहा जाता है। उसका तरीक़ाकार यह है कि नमाज 2 रकत नमाज उसकी आप नियत कर लेंगे। अल-हम्द के बाद आप पहली रकत में सूरत वन्नास कुल औज़ु बिरब्बिन्नास की तिलावत करेंगे और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह फलक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ेंगे और इस तरह 2 रकत नमाज आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको सूरह वन्नास या सूरह फलक नहीं भी आती तो जिस तरह सुबह के 2 रकात नमाज पढ़ते हैं उस तरह पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है, आपकी नमाज शुफ़ा अदा हो जाएगी। नमाज शब या नमाज तहज्जुद की अहम तरीन जो रकत होती है वो आखिरी रकत 1 रकत होती है जिसे हम नमाज वत्र कहते हैं। उसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह है। आप नियत करेंगे, सूरह अल-हम्द पढ़ेंगे, उसके बाद आपने 3 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। उसके बाद 70 मरतबा अगर आप पढ़ सकते हैं, ये टाइम है तो आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अगर आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह नहीं पढ़ते तो उसके फ़ौरन बाद आप 40 मोमिनीन को याद करें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़ल मोमिन
اس میں آپ زندہ لوگوں کا بھی نام لے سکتے ہیں، مردہ مومنین کا بھی نام لے سکتے ہیں جو جہان فانی سے چلے گئے۔ علی والا ویسے مردہ تو نہیں ہوتا، وہ جہان فانی سے انتقال کرتا ہے۔ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، زندہ مجتہدین، جس کو بھی آپ یاد کرتے ہیں ان کو یاد کریں گے، ان کا ثواب نہ صرف ان تک پہنچے گا بلکہ آپ کے نام اعمال میں بھی وہ ثواب درج ہوگا۔ نماز شب واجب نہیں ہے، یہ مستحب موقدہ ہے۔ معصومین علیہ السلام کا یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور انہوں نے مومنین کو بھی کہا ہے کہ نماز شب کا اہتمام کرو۔ جی آغا صاحب، آج کی ہمارے نشست کا آخری سوال ہے کہ سجدہ صاحب سے کیا مراد ہے اور کرنے کا مختصر طریقہ بیان فرمائیں۔ بہت ہی اہم ترین سوال آپ نے کر لیا ہے۔ جب انسان بھول جاتا ہے کہ میری واجبات نماز میں سے، یہاں میں تھوڑا سا اس کی اس طرح وضاحت کر دوں، واجبات نماز 11 ہوتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں۔ ان میں سے 5 ایسے ہیں جنہیں ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ نیت میں گنوا دیتا ہوں، تکبیرۃ الاحرام 2، قیام بولے 3، رکوع 4، 2 سجدے 5۔ اگر ان واجبات نماز میں سے کوئی بھی مس ہو گیا ہے، جان بوجھ کر، غلطی سے، سہوان یا کسی طریقے سے مس کم ہوا ہے یا اس میں زیادتی ہو گئی ہے، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا نئے سرے سے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 5 واجبات نماز ہو گئے۔ باقی جو 6 واجبات نماز ہے ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ان میں اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو نماز کو نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ محمد وآل محمد میں سجدہ سہو کر لیا جاتا ہے، جس سے وہ پڑھی جانے والی ساری نماز درست تصور ہوتی ہے۔ میں مثال یہ دیتا ہوں، مثلا تاکہ مومنین کے بچوں بچیوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ اگر بندہ نماز پڑھتے ہوئے بے جا اس میں بول پڑتا ہے، یعنی بچے ادھر ادھر شور مچا رہے ہیں، آپ اشارہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے آپ کی نہیں سنی اور آپ نے اس میں بول پڑے ہیں چپ کر جاؤ وغیرہ، تو پھر اب آپ کو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی سے شروع کریں گے اور جب نماز تمام ہوگی آپ سجدہ سہو ادا کریں گے، آپ کی یہ نماز درست ہوگی۔ اسی طرح آپ کو شک گزر گیا ہے کہ آپ نے کیا تشہد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یا آپ نے تیسری رکعت میں تشہد پڑھ لیا ہے حالانکہ پڑھنا نہیں چاہیے تھا، آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، فوراً آپ بیٹھ جائیں گے، تشہد پڑھیں گے اور نماز کے مکمل ہونے پر سجدہ سہو ادا کر دیں گے۔ اس طرح آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ یعنی ان 5 چیزوں کے علاوہ جہاں جہاں پر بھی آپ کو شک وغیرہ گزرتا ہوگا تو آپ کو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سجدہ سہو کریں گے اور آپ کی وہ نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کرتے کیسے ہیں؟ جب آپ کی نماز مکمل ہو گئی تو آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، فوراً سجدے میں چلا جانا ہے۔ کوئی لمبے چوڑے ذکر کی ضرورت نہیں، 3 دفعہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے، پھر آپ دوسرے سجدے، جہاں پہ بھی سجدے کا ذکر ہو اس سے مراد 2 سجدے ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے، پھر آپ اٹھ بیٹھیں گے، تشہد کے بعد 1 دفعہ کہہ دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ اور ان 5 ارکان، یہ بات کا خیال رہیں کہ علاوہ جو بھی آپ نے کمی بیشی کی ہے وہ آپ سجدہ سہو کے ذریعے آپ کی کمی بیشی دور ہو جائے گی اور آپ کی نماز درست تصور ہوگی۔ مومنین سے اپیل ہے کہ بندہ ناچیز، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین اور میرے رضا موسوی بیٹے کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اور آپ سے بھی ایک دفعہ میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس اقدام میں ہمارے ساتھ چلیں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی